اج کل تو یہ کہ مرن تو بعد کہڑا بندہ بوڑھی نو یاد کرتا ہے، تنگ ہی اینا کر دیا نے اللہ دیا بندیاں، دھواں دے مار دیا نے۔ لیکن کیا قربان جاؤں جی، حضرت علی پاک بیٹھے ہیں خادم، فرمایا آج تجھے خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں ہے؟ چوتھی شہزادی ہے نا، پہلی سیدہ زینب، پھر ام کلثوم، ام رقیہ، تھوڑا ہے اختلاف اس میں کہ پہلے ام کلثوم تھی یا سیدہ رقیہ پاک تھی، جی، اور پھر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا سب سے لاڈلی شہزادی کا قصہ نہ سناؤں؟ جی، فرمایا چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے تھے، کنویں سے خود پانی بھر کے لاتی تھی، جس میں مبارک پہ رسیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ فرمایا اپنے گھر میں خود ہی جھاڑو دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر کپڑوں پہ جو ہے نا وہ مٹی جو ہے نا وہ موجود ہوتی تھی۔ دیکھو نا، ہائے ہائے ہائے، اللہ کے رسول کی شہزادی ہیں اور زندگی مبارک کتنی سخت ہے حضرت۔ ایتھے ٹیلاں لگیاں نے، وہ بھی کم والیاں نے، ساڈیاں بیبیاں پھر بھی رون ڈیاں نے حضرت، واللہ ان کو ہدایت دے حضرت۔ وہاں حضرت علی خود فرمایا خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی، اگر سیدہ پاک چاہتی تو فرشتے آپ کے گھر میں جھاڑو دینے آیا کرتے ہیں، اگر سیدہ پاک پسند فرماتی تو آپ کا پانی فرشتے بھر کے لایا کرتے حضرت۔ ان کی یہ شان تھی کیونکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر وہ چاہتی سارے پروٹوکول آ سکتے تھے حضرت، لیکن کیا ہے حضرت علی کہہ رہے ہیں، فرمایا خود چکی چلاتی، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے، نشان پڑ چکے تھے، خود پانی بھر کے لاتی، جسم پہ رسیوں کے نشان تھے، اپنے گھر میں خود جھاڑو دیتی، جس وجہ سے اکثر و بیشتر جو مٹی ہے وہ آپ کے پاک دامن میں پناہ لے لیا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہیں سے خادم، کہیں سے لونڈیاں آئیں، میں نے آ کے سیدہ فاطمہ کو کہا فاطمہ تھک جاتی ہیں آپ کام کر کے، آپ کے بابا جان کی خدمت میں نا غلام لونڈیاں آئی ہیں، جائیں کوئی مانگ لے جا کے آپ کو کام میں آسانی ہو۔ سیدہ پاک نے چادر مبارک اوڑی اور آپ بابا جان کی بارگاہ میں، ادھر دریائے رحمت جوش میں تھا، اللہ کے رسول بانٹ رہے تھے ادھر، نہیں مانگ سکیں، کھڑی رہیں اور واپس آ گئیں۔ اگلے دن اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا فاطمہ کل کیسے آنا ہوا، اور بتایا بھی نہیں، ملا بھی نہیں، چلی گئی۔ سیدہ پاک تو خاموش رہیں۔ حضرت علی پاک عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ذرا اپنی شہزادی کے ہاتھ تو دیکھیں، چکی چلانے کی وجہ سے گٹھے پڑے ہوئے ہیں، خود ہی پانی لاتی ہیں جس وجہ سے جسم مبارک پہ رسیوں کے نشان ہیں، خود ہی جھاڑو دیتی ہیں جس کی وجہ سے دھول مٹی آپ کے کپڑوں میں پناہ لے لیتی ہے۔ تو میں نے ہی فاطمہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے اللہ کے رسول سے کوئی غلام کو خادم مانگ لو، تمہیں کام میں آسانی ہو جائے گی۔ اب دیکھو اللہ کے رسول اپنی شہزادی کو عطا کیا فرما رہے ہیں، کائنات کے سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ و عرفہ شانوں والے والد، کائنات کی سب سے شانوں والی بیٹی کو کیا دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے جی وہ بڑے پھر کو بڑی چیز ہی دیتے ہیں نا۔ آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ تقوی اختیار کرو، اے فاطمہ تقوی اختیار کرو، اور فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کا کام خود ہی کرتی رہا کرو، اور تمہیں کوئی ایسی چیز نہ دوں جو غلام اور لونڈی سے بہتر ہو۔ تو عطا کیا کیا؟ فرمایا جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹو نا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور لونڈی سے بہتر ہے۔ یہ آج دی کوئی ہوتی تو شاید بھائی باپ بیٹیوں کے سو معاملات ہوتے ہیں آپس میں، نہیں ابو جی میں تو لے کے جانا ہے، لیکن کیسی راضی و رضا تھی سیدہ پاک ہیں، کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول اتنا عطا کر دیا، ایک مجھے بھی دے دیں، کچھ نہیں کہا۔ کیا عطا فرمایا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ ہیں، اور ساتھ کیا عطا فرمایا؟ اللہ، کچھ نہیں آگے سے کہا۔ اب رحمت للعالمین ہے، عطاؤں کے دریا بہ رہے ہیں، ایک مجھے عطا فرما دیں، کوئی کلام نہیں آگے سے اس طرح کا کیا، بلکہ آگے سے عرض کیا کرتی ہیں فاطمہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا پہ راضی ہے۔ میں آج سوال کرتا ہوں حضرت جی، ہے ہمارے پاس سبحان اللہ؟ دیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو سبحان اللہ؟
میں نہیں کہہ رہا نہ دو کچھ بھی اپنی بیٹی کو، دو بیڈ بھی دو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے فریج بھی دو، اللہ نے استطاعت دی ہے جناب آٹومیٹک مشین بھی دو، میں کہاں منع کر رہا ہوں، لیکن بھائی وہ کیوں نہیں دیا جو اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی کو عطا فرمایا؟ دیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو، سبحان اللہ، دیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو، الحمدللہ، دیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو، اللہ اکبر، کچھ نہیں دیا۔ جو دینے والی چیز تھی، جو اللہ پاک اپنی جو اللہ کے رسول اپنی اہل بیت کو دے رہے ہیں، جو اللہ کے رسول اپنی سب سے لاڈلی شہزادی کو دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا فریج نہ دے، اللہ نے استطاعت دی ہے دے بھائی، لیکن سوال صرف خود سے اور آپ سے یہ ہے کہ جو خاص چیز دینے والی تھی وہ تو ہم نے دی کوئی نہیں۔ گھر جا کے ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ بیٹھ ہوئے تصویر لے، بچوں کو بھی بٹھا کہ آؤ آج 100 بار سارے سبحان اللہ پڑھیے، تو کہہ رہے نا تیرے گھر میں سکون نہیں، تو کہہ رہے نا تیرے گھر میں دل نہیں لگتا، دل گھبراتا ہے گھر جا کے، مولوی صاحب دیکھو ہاں کسی نے تعویذ تو نہیں کر، کسی نے تعویذ نہیں کیے، تیرے اور میرے گھر میں صرف اسی بات کی نحوست ہے، تیرے اور میرے گھر میں اب سبحان اللہ نہیں کہا جاتا۔ باپ کے پاس میں کہوں گا یار خدا دا اے دے نال جو کٹے کٹے کٹنے جے نا اے باہر کٹ لیا کرو یار، اے دے نال جو کچھ کرنا ہے اس سے باہر کر لیا کرو، اس کو نہ بچوں کے سامنے کھولو، جا کے بچوں کے سامنے کھولنا ہے تو قرآن کھولو، بچوں کے سامنے کھولنا ہے سورہ یاسین کھولو، بچوں کے سامنے کھولنی ہے سورہ ملک کھولو، بچوں کے سامنے پکڑنی ہے تو تسبیح پکڑو، بچوں کو دکھانا ہے تو مصلے پہ کھڑے ہو کے دکھاؤ، دو اپنے بچوں کو کچھ یار، بہت ظالم ہے ہم نے کچھ نہیں دیا اپنے بچوں کو، جو دینا تھا، جو میری ڈیوٹی میں شامل تھا دینا، جو مجھے پیچھے سے حکم تھا قرآن کا، کیا قرآن نے کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت دو یار، ان پہ کو ترس کھاؤ، حضرت ان کے حال پہ رحم کرو، گھر جا کے سب سے پہلے اپنے بچوں سے یہ سوال کرو، بچوں جتنی نمازیں گزری ہیں پوری ہیں نا میرے بچوں کی؟ پوچھو پتر، تیرا کام ہے پوچھنا، تو کیسا والد ہے، تو کیسی ماں ہے، تو چاہتا ہے نا، تو چاہتی ہے کہ تیرے بچے کی زندگی اچھی ہو، بحیثیت باپ تو مزدوری بھی کر رہا ہے، یار میرے بچے پڑھ جائیں، میرے بچے لکھ جائیں، کل ان کو کوئی اچھی جاب مل جائے، ان کا گھر اچھا ہو، ان کی زندگی اچھی ہو۔ ماں کیا کر رہی ہے حضرت؟ تھکی بھی ہے، بیمار بھی ہے، اٹھ کے ناشتہ بنا کے دے رہی ہے، بچوں کے کپڑے پریس، کیوں؟ ان کی زندگی اچھی ہو جائے حضرت۔ تو میں کہتا ہوں ہم کیسے ماں اور باپ ہیں، ہم چاہتے ہیں صرف ان کی زندگی اچھی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی آخرت بھی اچھی ہو، ان کو آگے بھی جنت میں گھر ملے، ان کو آگے بھی شانیں عطا ہوں، جب بروز قیامت ان کا نامہ اعمال کھولا جائے تو اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہو، اس میں سبحان اللہ بھی ہو، اس میں الحمدللہ بھی ہو، اس میں اللہ اکبر بھی ہو، اس میں درود پاک بھی ہو، اس میں اچھا کردار بھی ہو، اس میں سخاوت بھی ہو، اس میں حلم بھی ہو، اس میں بردباری بھی ہو۔ توجہ دو یار، اپنی نسلیں بچا لی ہے، اپنی نسلیں بچا لو یار، کرو جتنے والد بیٹھے ہو، یہ اس کو نہ کھولو گھر جا کے، اس کو جو کرنا باہر کر جاؤ، جو حضرت جی فیس بک اور ٹک ٹاک اور فلان ٹمکان جو دیکھنا دیکھ جاؤ، گھر جا کے اپنے بچوں کو ٹائم دو، ان کو بٹھاؤ، ان کو پوچھو، ان کو سنو، ان کی کو سناؤ، اور ان کو دو یار سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول نے اپنی شہزادی کو کیا خاص چیز ہے، کیا خاص چیز ہے۔ قرآن تو کہہ بھی رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ کا نام، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو اللہ کا ذکر عطا فرمایا، فرمایا فاطمہ سبحان، فرمایا فاطمہ الحمدللہ۔ لیکن حضرت ہم وہ باپ بیٹھے ہیں، اسکول بڑے مہنگے پڑھایا، سبحان اللہ، میکڈونلڈ لے کے گئے، KFC لے کے گئے، ناران